ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب جو معاہدہ ہو گیا ہے، ڈیفالٹ کے خطرات ٹل چکے ہیں، مگر ابھی بھی حکومت کو کیا کرنا ہوگا اس آئی ایم ایف معاہدے میں سسٹین کرنے کے لیے؟ دیکھیے رامین، اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اگر یہ صحیح نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے ایک رومر ہے کہ 500 بلین روپیہ کا ایک اور ٹیکس انکریز اگریمنٹ اس پہ بھی ہو گئی ہے جو اب تک پبلکلی اناؤنس نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹریسٹی بڑھے گا، فیول بڑھے گا اور گیس بڑھے گا، جو شاید آپ نے ذکر کیا تھا اس کے بارے میں۔ اینی وے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر تو انفلیشن جو اب 38% چل رہا ہے وہ اس 50% بائی جولائی 50% ہو جائے گا۔ اچھا، چلیے ایک بات ہے کہ اس وقت تک تو شاید گورنمنٹ جو ہیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو چارج دے دے گی تو گالیاں ان پہ پڑے گی، اس لیے کہ امپیکٹ ان کے دوران ان کے مدت میں آئے گا۔ مگر بات سادہ سیدھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ایکچولی واٹ از اٹ، کیا ہے جو آئی ایم ایف چاہ رہی ہے۔ اور دیکھیے انہوں نے سیدھی سادی بات ہمیں نہ کتنے سالوں سے کر رہی ہے، مگر ایک لحاظ سے ڈیورنگ یہ اس پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ یار خدا کے لیے آپ کا روپیہ کا جو ریٹ ہے، ایکسچینج ریٹ ہے، وہ مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں، جو مارکیٹ کہتی ہے ہونے دیں، آپ انٹروین نہیں کریں، اس لیے کہ جب بھی آپ انٹروین کرتے ہیں آپ میں نقصان میں ہوتے ہیں، اور جب آپ نقصان میں ہوتے ہیں تو تباہی ہو جاتی ہے، ہر چیز پہ امپیکٹ ہوتا ہے، لوگوں پہ، قیمتوں پہ، ہر چیز پہ، ایٹ دا ریزلٹ آف وچ آپ کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے۔ دوسرا شرط ان کا یہ ہے کہ ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو آپ بڑھائیں، اس لیے کہ آپ جو ہیں دنیا بنگلہ دیش اور ہندوستان کی اگر آپ کمپیریزن کریں تو ڈائریکٹ ٹیکس اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی آپ کا بہت کم ہے۔ بالکل، آپ وداؤٹ ریزنگ ٹیکسز یہ چل نہیں سکتا۔ اچھا، تیسری بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں کہ ٹیکس ریز کریں، نان ٹیکس ریونیوز، ڈائریکٹ ٹیکس ریز کریں مگر نان ٹیکس بھی، جیسے لیوی ہوتا ہے پیٹرولیم پہ، مگر دار صاحب نے 60% اگری کیا تھا، 55% کیا ہے، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ 5% کب بڑھا ہے مجھے نہیں پتا ہے، مگر آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ جو تھا وہ 60% کا تھا۔ وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے ہلالی صاحب تو اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایوریج 55 ہوگی، طے 60 پر ہوا تھا لیکن ایوریج اگر لگائیں تو 55 ہوگی۔ اب ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے کیا ہے یہ نہیں پتا۔ چلیے کیا ٹیکنیکلٹیز اگر ایکسپلین نہیں کر سکتے تو کہنا بھی عجیب سا تھا۔ بہرحال میرے خیال میں اگر 60 تھا وہ کہہ دیتے اٹ از 60۔ فائنلی کہ انٹرسٹ ریٹ کو آپ چھوئیں گے نہیں، اس لیے حالانکہ 22% ہے اس وقت، انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ ہیز ٹو بی ہائی۔ ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاہدہ حکومت کے لیے ریلیف ہے مگر کیا عوام کے لیے ایک تکلیف کا باعث بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے حکومت کے لیے کیا ریلیف ہے، چلیے ایک لحاظ سے ریلیف ہے، دے بوٹ ٹائم، اور کچھ نہیں ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ان کو ٹائم ملا ہے to fix the problem۔ real question کیا ہے؟ real question is the economy۔ what is wrong with the economy؟ reform، ہر چیز، ہر basic structural reform، ہر institution، ایف بی آر، گورنمنٹ، ہر institution کو لونز تو صرف آپ کے وقت خریدتے ہیں، مگر ان لوگوں کو کبھی سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ریلیف، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام اچھی بات ہے۔ they have no intelligence، they are bloody fools۔ آپ کو آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ you are a bloody failure۔ Exactly۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے 23 دفعے ان لوگ گئے ہیں، معاف کریے اگر if I sound extreme in my language، میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کوئی اور ملک دنیا میں نہیں ہے تو 24 دفعے گئی ہے بھائی،
صحیح بات. اور کچھ نہیں سیکھا. تو آپ مجھے بتائیں یہ کس چیز پہ ان لوگ خوشی ہو رہی ہے؟ کس چیز پہ ایک پرائم منسٹر آ کے کہہ رہا ہے اٹس ڈیمیننگ کہ میں 3 دفعے فون کیا, 2 دفعے اس کے دروازے کے پیچھے باہر کھڑا رہا, اور پھر آخر میں نے جا کے یہ کام کیا. مائی گاڈ, اتنی بڑی ہیوملیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اینڈ the 5th largest country in the world, nuclear power, 7th largest army, اور 24 دفعے تم اپنا اکانومی کو لوگ آ کے تمہیں سبق دکھاتے ہیں. ایک چھوٹے آئیلینڈز کے ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نوٹی بوائز, تم لوگوں کو آتا نہیں ہے, تم لوگ اسپینڈ تھرفٹس ہو, تم لوگ سمجھتے نہیں ہو. اچھا لگتا ہے آپ کو وہ سنتے ہوئے؟ کیا یار. اور ابھی کیا کیا انہوں نے؟ اور دیکھیے, معاف کریے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی حماقت ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں؟ دیکھیے ہمارے پورے کانسیپٹس آر رانگ. مثال کے طور پہ لیبر ایکسپورٹ اچھی چیز ہے, لیبر ایکسپورٹ اچھا چیز ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ریمیٹنسز کے لیے لوگ دنیا میں بھیجتے ہیں, ایکسپورٹس بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ ریمیٹنس ان کو فارن ایکسچینج ملتا ہے. یہ تو آپ اپنے لوگوں کو بھگاتے ہیں ادھر سے. مانے اتنا برا کر دو پاکستان کے کوئی ٹھہرنا نہ چاہے اس لیے کہ ریمیٹنسز بڑھ جائیں گے. یار بلادی. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم میں اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے, اور آپ کے خیال میں کیا واقعی مدت پوری ہونے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے؟ مدت پورے ہونے کے بعد اس قسم کے پروگرام جو اگر 50% تک انفلیشن جانا ہے تو وہ تو چھوڑ کے بھاگے گا. اچھا, وہ تو گورنمنٹ ہینڈ اوور کرنے کی پوری کوشش ہوگی ٹو کیئر ٹیکرز. اب اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ کیا کہہ سکتے ہیں. مگر دیکھیے تو صحیح یار, یہ کس قسم کا یہ کس قسم کا سچویشن ہم ہے. آپ نے تو اس وقت اکانومی پہ بات شروع کی تھی, مگر آپ نے تھوڑا سا اور چلنا تھا نا. لوگوں کو بتاتے 140 فارن کمپنیز کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہیں پاکستان. آپ بتائیں نا, ادھر کس پہ ایڈریس ہوا ہے, کون سا انویسٹیگیشن ہوا ہے, کدھر کس نے, ٹی وی پہ بھی میں نے نہیں دیکھا ہے لوگ اس کے بارے بات کرتے ہوئے. یہ بڑی بات نہیں ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ. کیوں, کیا ہو رہا ہے کہ آپ پروفٹ وہ وعدہ کر کے آپ بلاتے ہیں, اس کمرشل سیکرٹریز, انڈسٹری انویسٹمنٹ کاؤنسلرز رکھے ہوئے ہیں باہر, اور آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ پیسے لاؤ, پاکستان میں پروفٹ 100% ریمٹ کر سکتے ہو, اور ایک دن آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بیچ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں, وہ آتے ہیں, 5واں سب سے بڑا ملک ہے دنیا میں, 250 ملین پیپل ہو جائیں گے, مگر وہ کہتے ہیں کہ اکانومی ڈائیورسفائی نہیں ہوا ہے, گروتھ پراسپیکٹ زیرو, لیبر پروڈکٹیوٹی زیرو. بالکل یار, تو یہ جو آپ کہتے ہیں سستا لیبر ہے, جب پروڈکٹیوٹی نہیں ہے لیبر پہ تو اٹ بیکمز بلڈی ایکسپینسو. جب ان کو آتا ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے, تو دیکھیے کہنے کی بات ہے, خدا کے لیے گیٹ ریئل. آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یو ہیو ڈی انڈسٹریلائزڈ. آپ صرف لوگوں کو بھیج کے, اور آپ اتنے ہوکس ہے یہ, میں آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس اے ہوکس. اس لیے ڈاکٹرز تو باہر جاتے ہیں, مگر پتہ کیا ہوتا ہے, ان کی فیملیز ان کے ساتھ جاتی ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد کوئی ریمیٹنس نہیں ہوتا پاکستان کو. بالکل ایسے ہی. اور یہ جو بیچارے مڈل ایسٹ کو جاتے ہیں, کیا قسم کے ٹرمز, وہ کیسے ادھر رہتے ہیں, آئی ٹیل یو. ہم تو ان پہ ان سے ایڈوانٹیج ہم لے رہے ہیں. انپروڈکٹیو انایجوکیٹڈ پیپل کو ہم بھیج رہے ہیں, اور وی آر ٹرائنگ ٹو بوسٹ کہ ان کے ارننگ سے ہمارا ایکسپورٹس اور یہ وہ بڑھ رہے ہیں. یہ کس قسم کے ویلیو سٹینڈرڈز ہیں آپ کے؟ I'm sorry, I'm losing it here. بڑی عجیب اور آپ نے بات ان کی یہ بس چلیے